بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کئی دفعہ ذکر آیا ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی کا، اتفاق سے مل گئے. میں نے کہا کہ اس میں ہے، میں کئی چیز سنا دوں. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب علمہ تھانی کے استاد تھے. جب ماں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ پڑھانا شروع کیا تو بہت سے دیوبند کے طلبا ماں گنگوہی کے چلے گئے. اب دیکھیے ادب، ماں تھانی نے کہا کہ نہیں، جو میرے استاد چلے آ رہے ہیں انہی سے دورہ میں پڑھوں گا. ان کی شان کچھ زیادہ ہی تھی ماں گنگوہی کی، رشید احمد گنگوہی، لیکن ادب کی وجہ سے ماں تھانی نہیں گئے. جب 10 سال بندی ہونے لگی تو حضرت تھانوی ان کے رفقا گئے. میں نے بیان کیا تھا 10ویں ہزار میں کہ یہ تھا ادب. میں نے 10 سال بندی ہی کے موقع پہ بیان کیا تھا، وہاں بیان کیا تھا 10ویں 20ویں ہزار میں. وہاں 10 سال بندی وہاں بھی یہی تھا. وہاں بہرحال 10 سال بندی کے جو جلسہ ہونے والا تھا تو ماں تھانی ان کے رفقا گئے. حضرت با یعقوب صاحب کہا حضرت ہم لوگ یہ 10 سال بندی کا انتظام ہو رہا ہے، ہمارے اندر تی اہلیت نہیں ہے. وہ نا اہلیت ثابت کر رہے تھے ماں تھانوی، ہم لوگ اہلیت ثابت کرتے رہتے ہیں. یہ فرق ماں تھانوی جیسا ہے کہ ہم لوگ نا اہل، ہم 10 سال بندی کے لائق نہیں ہیں. کہا اشرف علی جس انداز سے جو کہا ہو کہ آج ہمارے سامنے تم ایسے ہو، ہمارے بعد تم ہی تم رو رہو گے. استاد کہہ رہا ہے ہوگا، شاید ہوگا بھی، دیکھا نہیں میں نے. میں بیان تو کرتا رہتا ہوں، وہاں بھی بیان کیا تھا 20ویں ہزار میں کہا یہ ہے، یہ نہیں کہ انانیت نہیں، 10 بندی یہ نہ سوچ کے کراؤ کہ ہم اہل ہیں، بلکہ ہمارے اساتذہ کی کرم ہے کہ باوجود نہ اہلی کے ہم کو دستار فضیلت سے مشرف فرما رہے ہیں. طریق بدل رہا ہے مول صاحب، انابت ختم، انانیت آ رہی ہے. انانیت سب سے پہلی چیز اس راستے میں نیستی ہے. نیستی بگزین گرب رہ نیستی، آئینہ ہستی باہر نیستی، نیستی بگزی گرب رہ نیستی. ہستی کا آئینہ نیستی ہے، لیجیے ہستی کا آئینہ نیستی، نیستی کرو گے تو ہستی آئے گی. آئینہ ہستی سے باہر نیستی، نیستی بگزی گرب رہ نیستی. اگر بیوقوف نہ ہو تو اپنے کو مٹاؤ. کیا انانیت جب رہے گی کبھی اللہ رخ بھی نہیں کرے گا. اللہ میں اللہ ہوں، بس قابل تعظیم میں ہوں. ابھی ہے بعض لوگ کہہ دیتے کہ ماشاء اللہ وہ انت ہے حضور کے بتے. ابھی مضمون دیکھا میں نے پہلے ویسے ہی جو کتاب آتی ہے تو دیکھ، اس کو مٹایا حضور نے. نہیں، شیطا کیا اللہ جو چاہتا ہو. میں نے نفی کیا کہ نہیں، کون اپنی نفی کیا حضور نے. اللہ کس چاہنے سے ہوتا ہے، میرے چاہنے سے نہیں. یہ نیستی نبی سے نیستی آ رہی ہے. نیستی کا وہ مقام تھا جس کا تصور صوفیہ کہتے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیستی کا کم مقام حاصل تھا. ہمارے یہاں محمد ایسی ارذل الخلائق میں ہوں. آپ نے سنا ہو کہ نہیں سنا ہو، مجھے اسی پہ تعجب ہوتا تھا کہ کوئی ارذل الخلائق نہیں کرتا. سر محمد احمد تک میں نے سنا ارذل الخلائق، انہیں کا کچھ اسی انداز کا ان کا بھی. اس وجہ سے وقت ہو جائے گا ختم.
اقتباس آپ کا اصلاحی تعلق، آپ کا باطنی و اصلاحی تعلق صرف حضرت حاجی امداد اللہ نور اللہ مرقدہ ہی سے تھا. جیسے ماں گنگوہی کا تعلق تھا، قاسم صاحب کا، وہاں تھانی کا، ان کا بھی تعلق حضرت حاجی صاحب سے. آپ کو بھی حضرت حاجی صاحب ہی سے اجازت و خلافت کا شرف حاصل تھا. اپنے ایک مخلص کو طویل مکتوب میں یوں تعریف فرما رہے ہیں: عزیز من، راہ محبت بہت نزدیک مگر نہایت دشوار گزار ہے. میں کئی دفعہ سنایا ہے، جی چاہتا کہ سناؤں، آج نکل آیا تو سنا. ایک مخلص کو عزیز من، راہ محبت بہت نزدیک مگر نہایت دشوار گزار ہے. سعدیہ کنگرے عشق بلند دست بلند، دست ہر بل ہوس آ جا نہ فضول نرسد. اے سعدی، عشق کا کنگرا بہت ہی بلند ہے. سعدیہ کنگرے عشق بلند دست بلند، اے سعدی، عشق کا کنگرا بہت ہی بلند ہے. اس لیے ہر بل ہوس کا ہاتھ صرف ہوس سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت پڑیں گے. جو لوگ اس راستے میں چلتے ہیں ان کو بل ہوس کہا جاتا ہے کہ سچے نہیں ہیں. ہر بل ہوس کو کہا صرف ہوس سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کے لیے طلب صادق اور جوہد و ہمت کی ضرورت پڑا کرتی ہے. یہ سکی نے آگے بڑھا دیا ان کے آگے، بلکہ اس کے لیے طلب صادق اور جوہد و ہمت کی ضرورت پڑا کرتی ہے. اور یہ راہ آسان ہے، بلکہ بہت آسان ہے، لیکن بہت دور ہے. ہر چند اس راہ کے 2 قدم ہیں، مگر ہر قدم لاکھوں منزل اور کروڑ کوس کا ہے. جو میں کہتا تھا بہت بار، اب یہ الفاظ ان کے ہی ہیں. ہر راہ کے 2 قدم ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، مگر ہر قدم لاکھوں منزل اور کروڑ کوس کا ہے. کوس میل، جس کی دستگیری ہو جائے ایک پل میں طے ہو جائے. جس کی دستگیری ہو جائے ایک پل میں طے ہو، اور جس میں عنایت نہ ہو ایک آر اور ایک کانٹے میں الجھ کر عمر کھو دے. یہ الفاظ یہ ہے. 10 دیکھا اللہ کا. جس کی دستگیری ہو جائے ایک پل میں طے ہو، اور جس پر عنایت نہ ہو ایک آر اور ایک کانٹے میں الجھ کر عمر کھو دے. دعا توفیق کی کرتے ہی رہنا چاہیے. اپنے مجاہدے پر، ریاضت پر، ہم لوگ مجاہدہ بھی نہیں بولتا، کیا ہم لوگ ناچ کریں. یہاں تو یہ کہ ہزاروں مجاہدہ میں تو بھی کچھ نہ سمجھو. یہاں تو مجاہدہ ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اور جس پر عنایت ہو ایک آر، جس پر عنایت نہ ہو ایک آر اور ایک کانٹے میں الجھ کر عمر کھو دے. خلاصہ اس طول کا یہ ہے کہ اس بارگاہ الہی میں قبولیت حاصل ہو. سب کا خلاصہ یہ ہے. خلاصہ اس طول کا یہ ہے کہ چلتے چلتے قبولیت کے دربار میں پہنچ جاؤ. ہے کہ نہیں؟ اہم مضمون ہے. اس میں میں اپنے آپ کہہ رہا ہوں، بہت کمزور دماغ، اس میں الجھن میں بالکل نہیں چاہتا. بس میں اپنے کو نہیں دیکھتا کیا ہوں، میں سمجھ کے بیٹھتا ہوں. کچھ نہیں، اپنے کو کچھ سمجھ کے نہیں، اپنے کو نہیں سمجھ کے. یہ بھی دعویٰ میں کرتا ہوں غلط، یا اللہ اس سے بھی معاف فرما مجھ کو. مجھ کو بھی اپنی طرف. خلاصہ اس طول کا یہ ہے کہ اس بارگاہ عالیہ میں قبولیت حاصل، بس یہ ہے. اگرچہ دیکھیں کہ وصول وہاں تو میسر نہیں. وصول کیا ہم کو ہوگا اس دربار تک وصول. اور اگر غور کریے کہ تو مطلوب حقیقی قبول ہے نہ وصول. قبول اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. دیکھو چور کمن لگا کر خوابگاہ شاہی میں جا سکتا ہے. دیکھو میں بیان کرتا ہوں لیکن یہ الفاظ دیکھیے.
لیکن چور کمند لگا کر خواب گاہے شاہی میں جا سکتا ہے، مگر جب خبر ہو جائے تو جوتیاں کھاوے ہے، جوتیاں کھائے. چور پہنچ جاتا ہے کہ نہیں. کوئی مشہور واقعہ ہے، رانی جو اس وقت ہے لندن کی 100 سال کی ہو گئی ہوگی، اس کے یہاں چور پہنچ گیا. کتنا ہم نے خود دیکھا ہے کہ چاروں طرف پولیس رہتی ہے مسلح، اس کے محل کے کنارے کنارے، اندر کیا باہر بھی رہتی ہے. میں نے دیکھا، خود دیکھ کے آیا. لیکن چور پہنچ گیا وہاں. کیسے پہنچ گیا؟ اللہ ہی. اس کی آنکھ کھلی. اس کو بہت اس میں ضرورت پر لوگ کرتے ہیں. ویسے حالت چور ہم لوگ سمجھتے کہ جنت ہے یا کچھ ہے، یہ ہے، سمجھتے کہ نہیں. آنکھ کھولا، کہا سمجھ گئی کہ چور ہے یہ. کہا تم کس لیے آئے؟ آپ کس لیے آئے ہیں؟ کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے کہیے، میں پوری کروں گی. کوئی ضرورت ہو. گھنٹی بجایا، اپنے لوگوں میں آ گئے. کہا دیکھو یہ جو کہے اس کی آرزو پوری کر. چور تھے جہاں دور دور تک آدمی کا نام و نشان نہیں تھا، فور پوری. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، کبھی ایک آدمی سنایا ہوگا. ایک آدمی بوڑھی عورت بالکل. کہا کیسے آ گئے؟ کوئی تم کو ضرورت ہو، بھوک لگی ہو تو میں اس کا انتظام کروں. تم کو اگر شراب پینے کی ضرورت ہے تو میں اس کا انتظام کروں. تم بیمار ہو تو میں تمہاری دوا کا انتظام کروں. کیا چاہتے ہو؟ ایسا کبھی نہیں سنائے گا آپ کو. یہ بہت مشہور واقعہ ہے. 70 ہو جاتا ہے، حکومت کر رہی، اب تک کر رہی، اپنے بیٹے کو نہیں دیا ابھی تک، اور اسی کے فیصلے پر سب کام چل رہا ہے. وہی دستخط کرے کچھ کر سکتے ہیں. وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو جس کو چاہے لان تان کرے، وہ وہی احاطہ ہے، لیکن رانی پر کچھ نہیں کر سکتا. یہاں دوسری سکھایا جاتا ہے کہ اس کو ضرور کہو، چاہے سب کو چھوڑ دو، جو اصل ہے اس کو ضرور کچھ کہو. وہاں یہ ہے کہ وہ حکم ہے کہ جو چاہو، جس کو چاہو گالی دو، اس کے بیٹے کو، بیٹی کو، بہو کو، جو بھی چاہو، لیکن اس کو نہیں کہہ سکتے. رانی ہماری ہے. لکھا ہوا باقاعدہ، وہاں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا، لے گئے لوگ، اس کو شراب دیا، جو اس کی ضرورت تھی عزت کے ساتھ اس کو باہر دیا. عزت کے ساتھ، ان کے ساتھ شاہی عزت کے ساتھ. وہی کہہ رہے ہیں کہ بارگاہ اگرچہ دیکھے وصول وہاں تو غور کیجیے تو مطلوب حقیقی قبول ہے، نہ وصول پہنچا نہیں. دیکھو چور کمند لگا کر خوابگاہ شاہی میں جا سکتا ہے، مگر جب خبر ہو جائے تو جوتیاں کھاوے ہے، لیکن وہاں نہیں جوتیاں مارے. غلام خاص، یہ بہت عمدہ تھا. غلام خاص کی خدمت شاہی سے برسوں کی راہ پر ہو. غلام شاہی برسوں کی ہو اور خدمات سفر فرمودہ نمایاں بجا لاوے تو وہ ہردم مقبول بارگاہ ہے. اس کی مرضی پر قریب رہنا ضروری نہیں ہے. ہزاروں کوس پر کوئی ہے لیکن مرضی پر کہا ہے وہ مقبول ہے، اور کوئی وہی ہے لیکن نافرمان ہے، نہیں ہے وہاں کچھ نہیں. بہت دن سنانا چاہتا تھا نا، نہیں تھا. اور غلام خاص کے خدمت شاہی سے برسوں کی راہ پر ہو. خدمت شاہی اور خدمات سپرد فرمودہ نمایاں بجا جائے تو وہ ہردم مقبول بارگاہ ہے. ہزاروں لیکن مقبول بارگاہ ہے. ہر چند بظاہر دور ہے مگر اس کا ہر کام مقبول ہے. ہر چند بظاہر دور ہے مگر اس کا ہر کام مقبول ہے. ایسے مطلب ہم نے نقل کر دیا. یوں ہی تو نا اخبار محنت 45 سال سب چیزیں سوچ سمجھ کر کے ہم نے کیا کہ نہیں سوچ، مگر اس کا ہر کام مقبول. دین اور طریق کو اللہ تعالیٰ نے جمع کرا دیا ہوا ہے. ہر قسم کی بات ہے. ہر چند بظاہر دور ہے مگر اس کا ہر کام مقبول ہے. اگر وصول اور قبول باہم جمع ہوں تو سبحان اللہ، محبوب سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں. وصول قبول بھی ہو اور وصول بھی ہو تو قسمت کی بات ہے، لیکن اصل مقبولیت ہے. ہزاروں کوس پر ہے، وصول نہیں ہے.
وہ اللہ کا مقبول ہے، بادشاہ کا مقبول ہے. وصول اور مقبول قبول باہم جمع ہوتے. سبحان اللہ، وصول بھی ہے اور مقبول بھی ہے. محبوبیت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں. اور راہ وصول کا خلاصہ خود ہی کو چھوڑنا ہے. یہ دیکھیں ماں یعقوب صاحب لکھ رہے ہیں. اور راہ وصول کا خلاصہ خود ہی کو چھوڑنا ہے. اپنے کو چھوڑ کے آؤ. ایک کیمیا گر تھا بوسا میں ہے، ایک صاحب گئے، بہت دور تک رہے، جانے لگے. کہا اے بیٹا تم پر ہو کے آئے تھے تو ویسے ہی جا رہے ہو، خالی ہو کر کے آؤ تب ملے گا. واپس کر دیا اس کو. تم خود ہی لے کے آئے تھے کیمیا سیکھنے کے لیے، تم اپنے کو کامل سمجھ رہے نہیں، تم خود ہی کو لے کے آئے تھے تو خود ہی کو لے کے جاؤ. اگر مجھ سے کچھ لینا ہے تو خود ہی کو چھوڑ کے آؤ تو بھر کے جاؤ گے. خالی آئے تھے خالی جاؤ. یہ بہت ہمارے حضرت کا ذمہ داری ہے. خالی آئے تھے، اسی کی تشریح زندگی بھر کرتے رہے، لیکن کون سنتا ہے. اخیر میں ہمارے لوگ تھے، کہنے والے مجھ سے کہ یہ اب اس کو کہا یہ سمجھ لو تو نہیں جاتا. بمبئی میں کہا، اخیر میں کہا لگا لے کے لوگ مجھ سے کہلوایا کہ یہ کرو. آیت پڑھی 12. اور راہ وصول کا خلاصہ خود ہی کو چھوڑنا ہے کہ علاج اس کا متقدمین کے نزدیک وہ ہے جو منہاج العالمین مذکور ہے، یعنی اصلاح اخلاق جدا جدا. اخلاق کی اصلاح جو تکبر ہے، حسد ہے، بغض، چھوڑو اس کو. خالی اس سے کبر سے، حسد سے، کینہ سے خالی ہوگے تب آگے بڑھو گے. اور متاخرین کے نزدیک کثرت ذکر، ان کے نزدیک بنیاد مذکور ہے، یعنی اصلاح اخلاق جدا ہے، یہ تو ان کے نزدیک. اور متاخرین مولانا لکھ رہے ہیں، اور متاخرین کے نزدیک کثرت ذکر اور کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور کم خلق سے ملنا اس کی اثر ہے. کرنا پڑے وہ اسی پر ہے. کم کھانا مطلب نہیں کھانا نہیں ہے، کثرت ذکر کی کثرت. کم کھانا. دارالعلوم کے صدر مدرسین ہے ماتھانی کو استاد. کثرت ذکر، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور کم خلق سے ملنا. ہر وقت اس سے آگے پیچھے رہیں گے کچھ نہیں پاؤ گے. خدا کے ساتھ رہو کچھ دیر. اسے خدا کے ساتھ رہتا ہے نا مخلوق. خلوت ضروری. خلوت کیا مطلب؟ یعنی صرف تم رہو اور خدا رہے. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. اور کم خلق سے ملنا بڑی ٹھوس ہے. حضرت سناتے تھے، یہ سناتے تھے لیکن اتنی تفصیل سے نہیں سناتے تھے. وہ مقبول یہ مکتوب تھا حضرت کا. اور کم خلق سے ملنا اس کی اثر ہے کہ غلبہ ذکر میں سب صفائی ایک ہی ساتھ ہوتی ہے. ذکر کرتا ہے اور اس کا لحاظ تو ذکر کا نور آ جاتا ہے کہ غلبہ ذکر میں سب صفائی ایک ہی ساتھ آ جاتی ہے. اور مشغول ذکر کی کم سے کم ایک پہر یعنی 8واں حصہ شب و روز کا چاہیے. آپ کہتے ہیں جماعت میں رہتا ہے اتنا یہ کرو، اتنا یہ کرو، اس میں یہ ہے 8واں حصہ کتنا ہوگا؟ 3 گھنٹہ نا، 24 گھنٹہ. 8 24 ہے نا، ہے کہ نہیں؟ 8 گھنٹہ 3 گھنٹہ. اور اعلیٰ یہ ہے کہ 1/3 آرام کرے اور 1/3 ذکر میں گزارے. 1/3 میں حقوق خلق اگر ذمہ ہو تو ادا کرے. اگر کچھ علائق نہیں رکھتا ہے تو اس کو اوراد و وظائف میں گزارے. اول ابتداء ذکر جہر لسانی، پھر ذکر جہر کے ساتھ ذکر خفی بھی کرے. اللہ اللہ کچھ دیر ذکرے. اس لیے میں بتاتا ہوں، مجھ سے کم سے کم 100 مرتبہ ذکر خفی کرتا ہوں. نہیں ذکر 100 مرتبہ اللہ اللہ
وہاں فضل الرحمان صاحب نے وہاں علی بھائی کے والد کو یا عبداللہ نام دونوں تھا خط آیا تھا, کہا 100 مرتبہ اللہ اللہ, زبان کو بند کرو, دل سے کہو اللہ اللہ. زبان تصور کرو کہ ہمارا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اول ابتدا ذکر لسانی, پھر ذکر جہر کے ساتھ ذکر خفی بھی کرے. اب یہ اب بھی میں کہتا ہوں بھائی 100 مرتبہ ضرور کرنا چاہیے, 200 مرتبہ کرنا. اس کے بعد مراقبات, اس کے بعد انشاءاللہ وہ امور نمایاں ہوتے ہیں کہ وہی خود رہبر ہو جائیں گے. جب تم اس پر لگو گے تو اللہ کی طرف سے اللہ ہم سب کو ایسے کر دے. اور ان سب امور میں اتباع شرع شریف اور استقامت راہ سنت پر لازم ہے. اور ان سب امور میں اتباع شرع شریف اور استقامت راہ سنت پر لازم, یعنی کہ ذکر اذکار میں سنت کو چھوڑ دو, سنت کا اتباع, ورنہ یہ سب باتیں بیکار ہو جائیں گی. اگر سنت کو چھوڑے ہوئے اگرچہ وصول ہو مگر وہی چور کا قصہ آ جائے گا, قبول نہیں ہوگا, طریق سے کام نہیں کرو گے. راہ قبول منحصر اتباع سنت پر ہے. بہت سناتے تھے, کہا اس سے خود لکھا ہے, راہ قبول منحصر اتباع سنت پر ہے. ظاہر میں, باطن میں, عقیدہ میں, عمل میں بدعات اور رسوم سے اعراض کرنا اس زمانے میں اتباع سنت کی اصل ہے. چاہیے کہ نہیں, ہم لوگوں کو سب چیزوں میں چھوڑ دیا ہے لوگوں نے. اللہ ماشاء اللہ, شریعت کیا ہے, دین آزاد. جیسے سیاست میں آزاد, اسی طرح شادی بیاہ میں بھی آزاد بالکل چل رہا ہے, کہہ نہیں سکتا آدمی. اس زمانے میں اتباع سنت کی اصل ہے. طالب کو لازم ہے کہ ہر امر کو حکم خدا اور رسول پر اور اقوال علماء حقانی پر جانچ لے اور اس کو حق سمجھے اور اعتقاد کرے. اگر توفیق عمل کی پاوے شکر بجا لائے. اچھا لگا ہے نہیں, میں سالوں سے چاہتا سنانا, سالوں ملی نہیں, لکھا ملا تو بس نہیں توفیق ہوئی. اگر توفیق عمل کی پائے تو شکر بجا لائے, نہیں تو اپنے کو قصوروار اور نامکار سمجھے. اگر کچھ ہو جائے شکر ادا کرو, اور نہیں تو اپنے کو نالائق, قصوروار, نامکار سمجھے. اگر عجز زاری میں عمر گزارے اور زنہار ہرگز راہ تعویل کی نہ چلے. یہ بھی ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی کچھ نہیں جو ہے. اور برے عمل کر کے اپنے کو بھلا نہ بتائے. دیکھیے کیسے ان بات. اور برے عمل کر کے اپنے آپ کو بھلا نہ بتائے کہ یہ اصل تمام شیطان کے مکروں کا ہے. کہے برا لائی گئے اچھا, دیکھیے لکھے مکتوبات. اور برے عمل کر کے اپنے آپ کو بھلا نہ بتائے کہ اصل تمام شیطان کے مکروں کی یہی ہے. برا آدمی کا بدو بن رہا ہے. اور یہ بھی معلوم ہو کہ طلب اصلاح کی غایت مطلوب ہے. طلب بل جان تعلیم مستوری میں شود برو کوہ شامک وہ بر ذخار ہے. جب تعلیم پر طلب سوار ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے سمندر ذخار اور کوہ بلند کوئی معنی نہیں ہوتا معمولی چیزوں سے. اور یہ بھی معلوم ہو کہ طلب اصلاح کے غایت مطلوب ہے اور بڑی نعمت ہے. اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کرے. اگر کچھ حاصل معلوم نہ ہو تو گھبرائے نہیں. معلوم کہ ہم کو گھبرائے نہیں. بہت اچھا شعر ہے. تو نشینی برسرے کوے کسے آکبت بینی تو ہم روئے کسے گفت پیغمبر کی چوں کو بھی درے آکبت زادر برو آئے سرے. جب کھٹکھٹاؤ گے
ایک دفعہ کھٹا دو کھٹا جاتا ہے، کوئی سب دروازے سے نکلے گا کہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، کھٹکھٹائے جاؤ دروازہ، کھولیں یا نہ کھولیں. اچھا گفت پیغمبر کسی کو بھی کرے، پیغمبر نے کہا جب کسی دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے عاقبت زاں دا برو آئے سرے، آخر میں کوئی سر آئے کہ کون کھٹکھٹا رہا ہے. سائے حق بر سر بندہ بوت، سائے حق بر سرے بندہ بوت، عاقبت جو ایندہ یا بندہ بوت. جو ڈھونڈنے والا وہی یا بندہ ہوتا، جو ایندہ یا بندہ ہوتا ہے. حضرت مسلم امت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبارت بہت پسند تھی، اپنی بات تصنیفات میں بھی نقل فرمائی، میں نے حاشیے میں لکھا، بہت پسند تھی بہت. ہمت عالی رکھے، سب چھوڑ دیا میں نے ترجمہ ہو رہا ہے. ہمت عالی رکھے اور خواب و خیال اور کشف کرامت کی حقیقت کچھ نہ سمجھے. خواب و خیال کے پیچھے پڑے ہیں. ہمت عالی رکھے. حضرت حافظ کوئی کہتا ہے خواب کہاں بیداری کی بات کرو، خواب. ہمت عالی رکھے اور خواب و خیال اور کشف کرامت کی حقیقت کچھ نہ سمجھے اور ان کو کچھ شمار نہ کرے اور ان کا ہونا نہ ہونا ایک جانے. یہ سب ہو نہ ہو ایک بس اللہ کے پوری طرف اللہ کی رضا جوئی کی رکھے، بلکہ نہ ہونے کو فراغ خاطر کا طور سمجھے. کرامات بھی الجھ جائے گا. بہت سے لوگ کرامات کی دلہن میں پھنس کے رہ گئے اور وصول سے بال نہیں پہنچے، وصول تک لکھا ہو. بہت سے لوگ کرامات کے دلہن میں پھنس گئے اور آگے نہیں بڑھ سکے. اور اگر احیانا کوئی خواب ایسا نظر آئے کہ کچھ انوار دیکھے یا زیارت بزرگوں کی ہوئے یا کوئی نعمت حاصل ہو، اس کو مبارک سمجھے اور سوتے وقت آیت کرسی اور درود شریف اور نشرہ 17 بار اور سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرے. اس کی برکت سے اچھے خواب نظر آیا کریں گے. اور چاہیے کہ بہرحال طلب کم نہ ہو، طلب خدا باقی رہو. باقی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت اور نصیب پر منحصر ہے. اس کے چکر میں نہ پڑو، چاہو لیکن چکر میں نہ پڑو بس ان کے. اور بہرحال طلب کم نہ ہو. زیارت حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت اور نصیب پر کی وقت اور نصیب پر منحصر ہے. وقت آئے گا تو ہو جائے گا. جلدی ہر چند اس کے لیے بہت طریقے لکھے ہیں اور بزرگوں سے پوچھیں، مگر بات وہی ہے کہ نصیب سے تعلق ہے. نصیب میں ہوگا تو ملے گی، زیارت نہیں ملے گی کیونکہ فکر بھی نہیں کرو. اور وقت پر موقوف ہے، جب وقت آئے گا یہ بھی ہو جائے گا. میں نے لکھا سبحان اللہ کیا خوب مکتوب ہے، جسے سالکین کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس کے مضمون کو مستحضر نہ کرنا. بہت ہے. ابھی میں نے کل بیان حدیث میں آیا ہے، کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن جب جنت نہ بھرے گی تو شکایت کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا اور اسے بلا عمل جنت میں داخل کرے گا. یہ لوگ تو بڑے مزے میں ہوں گے. کل ہی بیان کیا تھا کوئی فرمایا انہیں کیا خاک مزہ ملے گا، وہ راحت کا لطف کیا اٹھائیں گے. جو راحت بعد کلفت کے حاصل ہو اس میں لذت ہوتی ہے. جنت میں آرام اور چین ہم کو ہوگا جو مختلف شدائد و آلام و مصائب و نوائب جھیلے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ یعقوب صاحب گنگو تشریف لائے، مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی. ایک مرتبہ محمد یعقوب صاحب گنگو تشریف لائے، مغرب کی جماعت کھڑی اور غالباً مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی امامت کے لیے مسلح پر پہنچ چکے تھے. بڑے آدمی ان کو بھی مولانا محمد یعقوب کو دیکھ کر مولانا پیچھے آ گئے. وہ استادزادے تھے، کیونکہ وہ استادزادے تھے کہ وہاں گنگوئی پیچھے ہو گئے اور ان کو امام بنایا.
مولانا یعقوب صاحب چونکہ سفر سے آ رہے تھے، پاؤں پر گرد تھی، مولانا گنگوہی نے رومال لے کر آپ کے پاؤں جھاڑنا شروع کیے. گرد اتنا بڑا وہ تکلف بھی نہیں کیا، وہ پیچھے آ گئے، وہ آگے بڑھ گئے اور گئے تو ان کا پیر جھاڑنے لگے گردوں کو بعد جو آیا ہوا تھا. اور آپ تسبیح پڑھتے رہے، ذرا جنبش نہ کھائی کہ نہیں تکلف کچھ نہیں کیا، جھاڑو. اس روایت کا اضافہ مولانا مولوی نانوی نے فرمایا. سبحان اللہ، اس سے باہم، یہ اسحاقی نے لکھا ہے، سبحان اللہ، اس سے باہم پیر بھائیوں نیز استاد بھائیوں میں کس قدر محبت و الفت، تواضع و مسکنت کا اندازہ ہوتا ہے. بھائی ماں یعقوب صاحب چھوٹے ہی تھے، ان کا درجہ بھی لوگ کم. جب ماں یعقوب صاحب اب گھر تھا، اب نہیں جائے، میں تو بہت بس کرتا ہوں. سبحان اللہ، اس سے باہم پیر بھائیوں نیز استاد بھائیوں میں کس قدر محبت و الفت، تواضع و مسکنت کا اندازہ ہوتا ہے. کیونکہ حضرت ماں یعقوب صاحب استاد زادے بھی تھے، یہ ہم نے لکھا یا نہیں گئے. اس لیے انہوں نے سمجھا کہ حضرت ماں رشید احمد صاحب غایت محبت میں قلبی داعیہ اور جذبہ کی بنا پر اپنے